أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں چند کلمات سکھائے ہیں جن کو ہم ہر رکعت کی ہر شروع میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر آگے یہ بھی سکھایا کہ کن لوگوں کا طریقہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے وہ بھی بتا دیا. اللہ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تم میرے بندے مجھ سے یہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، جن لوگوں پر تیرا احسان ہے، جن لوگوں پر تیرے بے شمار فضیلتیں ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے راہ پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب بھڑک اٹھتا ہے، جن سے تو ناراض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ تو دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے جو ابھی آیت تلاوت کی گئی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ دوسری جگہ کیا. وہاں پر اللہ کہتا ہے میں نے دنیا کے اندر 4 لوگوں کو اعزاز بخشا ہے. سب سے پہلے جن لوگوں کو میں اپنے یہاں مقرب بناتا ہوں وہ انبیاء کی جماعت ہے. پھر سیکنڈ اسٹیپ، دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے. پھر تیسرا درجہ شہداء کا ہے. پھر چوتھا درجہ صالحین کا ہے. اب دنیا کے اندر دیکھیں، ہم کسی کام میں لگتے ہیں یا کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ہماری مزدوری ختم ہونے کے بعد ہمیں اس کی پونجی ملتی ہے، اجر ملتا ہے، اس کا صلہ ہمیں ملتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کلام مجید میں ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے احکام کے پابند بنو، رسول کے سنتوں کے عامل بنو. تو ہم اللہ سے پوچھیں اللہ ہمیں اس کا معاوضہ کیا ملے گا؟ دنیا دار کے پاس ہم کام کے لیے جائیں تو ہمیں پونجی ملتی ہے، رقم ملتی ہے. اگر تیری بات ہم مان لیں، تیرے احکام کے پابند بن جائیں، تیرے نبی کی سنتوں کے پابند بن جائیں، ہمیں تو کیا صلہ دے گا؟ تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر میں تمہیں اور کیا دوں کہ میں تمہارا شمار انبیاء کے ساتھ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے میرے مال سے زیادہ آپ کی محبت ہے. کاروبار ایک طرف ہے، میری دنیا داری ایک طرف ہے، مال و دولت ایک طرف ہے، بیوی بچے ایک طرف ہیں، گھر بار ایک طرف ہیں، دنیا کا ساز و سامان ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ ہو. آپ کی جگہ میرے دل میں ہے. جب بھی میں گھر میں بیٹھتا ہوں میرا دل مچلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. میں وجہ معلوم کرتا ہوں کہ میرے دل کو بے قرار کیوں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وجہ یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے. جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے، میرا دل پھڑ پھڑاتا رہے گا. جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں طمأنینت حاصل ہوگی، مجھے سکون مل جائے گا. صحابی کو یہ بات بتانا مقصود نہیں تھا، اگلی بات بتانا مقصود تھا. صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے دنیا کا حال یہ ہے.
پھر جب میں دنیا سے چلا جاؤں، دنیا میں جانے کے بعد قیامت کا منظر ہوگا، آپ ایک طرف ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں نچلے طبقے میں ہوں گا۔ اب آپ کی دیداری کا مجھے شوق حاصل ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری تمنا جو دنیا کے اندر تھی وہ تو پوری ہوتی رہی، میں دیکھتا رہا آپ کو، لیکن کل جنت میں جانے کے بعد میں اس تمنا کو کیسے پوری کر سکوں؟ میرا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ دنیا کے اندر تمہارے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ میں جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو تب تک تمہارے دل میں قرار نہیں آتا، تب تک تمہارے دل کے اندر چین سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہی تڑپ تمہیں کل آخرت کے اندر میرے ساتھ ملائے گی۔ یہ تڑپ جو دنیا میں تمہارے دلوں کے اندر میری محبت ہے، میرے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہے، یہی تڑپ تمہیں کل اوپر میرے درجے تک پہنچا دے گی۔ مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اکثر اوقات رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہے۔ رات کے اوقات میں اللہ کے رسول جب قیام اللیل پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے تو تیاری کرنی پڑتی، وضو کرنا پڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یہ صحابی رسول اٹھتے، اللہ کے رسول کا وضو کے لیے جو پانی تھا وہ تیار کرتے، مسواک وغیرہ چیزیں لا کر کے رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے اٹھنے سے پہلے چیزیں تیار ہیں، سہولتیں مہیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں آ گئے، آ کر کہنے لگا، پوچھا رکھا کس نے؟ حضرت ربیعہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کے عالم میں تھے تو پوچھا، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میری صرف ایک ہی تمنا ہے، میری بس ایک ہی خواہش ہے، جس طرح مجھے دنیا کے اندر آپ کی رفاقت اور معیت نصیب ہے، اسی طرح آخرت میں بھی میری رفاقت، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، آپ کی معیت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں پر تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سنن و نوافل کا پابند بناؤ، کل میری رفاقت تم کو نصیب ہوگی۔ فرائض کا اہتمام تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، واجبات ہوتے ہیں، سنن مؤکدہ کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ زائد چیزیں ہیں، آدمی اس کو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی قدر وہاں پر معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی بدولت تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 درجوں کو متعین کیا ہے۔ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جن کا درجہ ہوگا انبیاء کا ہوگا۔ اب نبی کس سے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا بندہ مقرب بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ 2 کام ہوتے ہیں نبی کے ذمہ، ایک کام وحی، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر دوسرا کام امت کے لیے اس نبی کو وقف کر دیا جاتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے تم ان کے اندر چل پھر کر محنت کرو۔ یہ پہلا درجہ ہے انبیاء کا۔ پھر دوسرا ہے صدیقین ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینے والے کی علامت صدیق کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو دوسرے دن اللہ کے رسول نے حضرت میمونہ سے کہا کہ مجھے ایسا ہو گیا، میں کل رات میں گیا تھا، مجھے پہلے حرام سے لے جا کر کے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک مجھے پہنچایا گا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل براق کے ذریعے مجھے آسمان پر لے گئے، وہاں پر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے سیر کر لیا، بہت چیزیں مجھے اللہ نے عطا کی۔ دوسرے دن صبح میں یہ چرچا امت کے اندر ہونے لگا، چونکہ مخالفین اللہ کے رسول کے بہت زیادہ تھے، کفار کو موقع ہاتھ آ گیا، بھائی اتنی بڑی بات کون بتا سکتا ہے؟ رات کے وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک کون اتنی جلدی جا سکتا ہے؟
اب دشمنوں کے ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ اب نبی کی تکذیب کریں گے، نبی کو ان کے دوستوں کے اندر پھوٹ ڈالیں گے۔ یہ تو بہت جھوٹی بات ہے۔ اتنی جلدی اتنے بڑے سفر، نہ اس زمانے کے اندر جہاز سے، ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، پانی کے جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، ٹرینوں کا کوئی سفر نہیں تھا، سواریاں مرسیڈس کا کوئی یہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں اگر چلتا تو آدمی پیدل چلتا، یا پھر اگر میسر ہو جائے تو اونٹ کا سفر کرتا، یا پھر گدھے اور گھوڑے کا سفر کرتا، یا خچر کا سفر کر لیتا۔ سب سے پہلے یہ بات جو پہنچی ابو جہل کو پہنچی، تو اسے بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ جانے کے بعد لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کیا کوئی آدمی اتنی جلدی سفر طے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، جا کر نارمل انداز میں کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں کل رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک میں رات کے اجالا ہونے سے پہلے رات کے اندر جا کر میں کام نمٹا کر کے واپس آ گیا ہوں، کیا تم مان لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا۔ رات کے وقت میں رات میں اٹھ کر پھر رات ہی کے اندر بیت المقدس جو یہ مدینے میں ہے اور بیت المقدس شام میں ہے، مدینہ کہاں شام کہاں، وہاں تک کا سفر اتنی جلدی کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل کو اور موقع ہاتھ آ گیا، اس نے کہا تمہارا ساتھی کہتا ہے، تمہارا رسول جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کو تم پیغمبر مانتے ہو، وہ کہتا ہے، محمد کہتا ہے کہ رات میں وہ اٹھا، وہ آدھی رات کو اٹھ کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا، کیا یہ ایسی ہی بات نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر بات تیری ہوتی تو مانتا نہیں تھا، لیکن بات میرے آقا کی ہے تو میں بغیر تصدیق کے مان لیتا ہوں، بغیر دلیل کے مان لیتا ہوں کہ میرے آقا وہاں پر پہنچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھا کہ دلیل کیا ہے، کیسے چلے گی، نہیں، صرف ذات کو دیکھا۔ ابو جہل تیری ذات ہوتی تو میں مانتا نہیں تھا، میرے آقا کی ذات ہے تو میں تصدیق کر لوں گا، آنکھ بند کر کے مان لوں گا کہ میرے نبی وہاں پر پہنچے ہیں، میرے نبی کا جو بھی بات منہ سے نکلتا ہے وہ حرف صادق نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد سے حضرت ابو بکر نام کم ہو گیا، لقب زیادہ مل گیا، صدیق کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو پہلے جو درجہ ہے اللہ کے یہاں انبیاء کا، پھر اس کے بعد مقام تھوڑا نیچے آئے تو صدیقین کا ہے، پھر نیچے آنا تو شہداء کا ہے۔ شہداء کسے کہتے ہیں؟ ایسا بندہ جو دین کی حفاظت کے لیے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ صحابہ کی کئی واقعات ہیں، واقعات میں جائیں تو تفصیل میں وقت نکل جائے گا، تو ایسا سمجھیں کہ اس زمانے کے اندر دین کی حفاظت کرنا، جان کو حوالے کرنے کے بعد دین کی حفاظتیں کی جاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں اب جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، جو ہمیں ظلم کے اندر ظلم ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جس طرح صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو لے کر اگر اسے تکلیفیں دیتا تو کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے چھوڑانے کے لیے چاہے۔ ہاں اگر کوئی مالدار ہوتا تو پیسے دے کر کے اس صحابی کو آزاد کراتا۔ ہمارے زمانے میں ایسی تکلیفیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر مانے، یقین مانے۔ اگر موقع ایسا بھی آ گیا تو ہم اس دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، سب کچھ گھر بار لٹا کر کے اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کریں۔ تو جو بندہ اپنے مال کو، اپنی جان کو لگا کر کے دین کی خاطر گوا دیتا ہے تو اسے شہید کہتے ہیں، تیسرا درجہ ہے۔ پھر چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ صالحین کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ ہے، اوامر پر حکم بجا لانا، منہیات سے مجتنب رہنا۔ جتنے بھی اوامر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، جتنے بھی کام ہیں ان کو بجا لانا، چھوٹا کام ہو بڑا کام، ہر ایک کو کرنا۔ اور دوسرا منہیات، جس چیز میں اللہ کے نبی اور اس کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان چیزوں سے بچنے کا نام منہیات سے مجتنب ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب بندہ کر لیتا ہے تو وہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔
4 طبقے ہیں. اب 4 طبقے اللہ کہتا ہے اب اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اپنے سنتوں پر جمے رہو، سنن و نوافل کی پابندی کرو، اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ، تو تمہارا حشر ان 4 میں سے ایک کے ساتھ ہوگا. معطا امام مالک کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت کے اندر ملاقاتیں بھی الگ الگ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا میں رہ کر ایک سبحان اللہ زیادہ کہہ لیتا ہے، میں نے 99 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، تو کل قیامت کے دن میری ایک جنت جو ہوگی ایک سبحان اللہ کی بدولت آپ کی جنت اور بالا خانے کے اوپر ہوگی. فرق بڑے لمبے چوڑے اعمال کا نہیں ہے، بس ایک سبحان اللہ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مراتب بھی جو جنت کے اندر درجات طے ہوں گے وہ جن لوگوں کے دنیا کے اندر کے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سب سے پہلے کے 2 درجات ہیں، اگر بندہ نیچے طبقے کا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، میں کیا کروں، ان سے میری خواہش ہے ملنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بھی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنت کے خانوں کے اندر کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں کہ بھائی تو اس کی زیارت کر لے، جس کے تیرے دل میں جس کی تڑپ ہے، جسے تو دیکھنا چاہتا ہے. میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، کیونکہ اعمال کے حساب سے جنت میں داخلہ ہوگا. ہر ایک فیملی جو اس طرح دنیا میں رہتی ہے وہ جنت کے اندر نہیں رہے. باپ الگ ہوگا، ماں الگ ہوگی، بیٹا الگ ہوگا، بیٹی الگ ہوگی، میں الگ رہوں گا. ہمارا اعمال کا حساب ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صورت ایسی ہوگی کہ ان جنتیوں کے جو کھڑکیاں ہیں ان کو کھول کر کے چھوڑ دیا جائے گا کہ جس کی چاہے زیارت کر لے. پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہوگا کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں انہی کو بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ نیچے اپنے دوست و احباب سے ملاقات کر کے واپس آ جانا. پھر تیسرا طریقہ یہ بھی ہوگا کہ نچلے طبقے والوں کو صرف ان کی زیارت کی خاطر بھیجا جائے گا، جاؤ دیکھ کر کے واپس آ جائے. تو جنت میں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی دنیا کے اندر رہ کر جس چیز کا زیادہ متمنی، جس چیز سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کل قیامت میں اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. ہم فلم اسٹاروں کے ساتھ آج دنیا کے اندر محبت لگائیں، کل ہمارا حشر سلمان خان ہوگا، کل ہمارا حشر عامر خان کے ساتھ ہوگا، شاہ رخ خان کے ساتھ ہوگا. سارے لین بنا کر کے جہنم کے ایندھن کے قریب کھڑے رہے. اگر ان کو ہٹا کر کے، نکموں کو نکال کر کے اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، تو کل ہم ان درندوں کے پیچھے سے ہٹ کر کے صحابہ کی فہرست میں ان کے پیچھے لگا کر کے کھڑے. تو سستا سودا بالکل چھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر بتا دیا کہ اوامر پر چلنا، منہیات سے رک جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کل یا تو انبیاء کے ساتھ عطا فرمائے گا یا شہداء، صدیقین، نبیین ان کے ساتھ عطا فرمائے گا. تو اس بات کی کوشش کریں، ہر چھوٹے چیز کو جو بھی نیکی کے قبیل سے اس کو پورا کریں. یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے. اگر اٹھا کر کے احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیوں کی بخشش کر دی. معمولی سی کتے کو پانی پلایا، بلی کو تکلیف دینے والی چیز سے ہٹا دیا، ساری زندگی گناہوں میں، ساری زندگی اس کی رات کالی کردوں میں گزر رہی تھی. اللہ کا ایک مرتبہ اللہ کو اتنا پیار آیا، رحم آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نیکی کو اٹھا کر کے اس کے سارے گناہوں پر ڈال دیا، ڈال کر کے کہا تیرے کوئی گناہ نہیں، جا میں نے تیری بخشش کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک جملہ سکھا دیا ہے کہ اوامر پر بھرپور چلنا اور نواہی سے اجتناب کرنا. تمہیں ان متقیوں کے 2 درجات ہیں، ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رسائی کر سکتا ہے. اس بات کی اب سنتے ہیں ہم، اس بات کی سننے کے بعد کوشش کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قیمتی اوقات ہیں، ضائع نہ کریں. نیکی جتنی بھی ہو اگر رمضان میں کر لیں تو 70 درجے اس کا اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائیں.